الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوال پوچھا گیا کہ انبیاء اور عام انسانوں کے خواب میں کیا فرق ہے۔ خواب دیکھنا ایک فطری عمل ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں خواب دیکھتا ہے، لیکن عام انسانوں اور انبیاء کے خواب میں ایک بنیادی فرق ہے۔ انبیاء کے خواب وحی کی ایک قسم ہے۔ انبیاء کو جب خواب آتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اور اس خواب کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، جبکہ عام انسانوں کی کیفیت ایسی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول عربی علیہ السلام پر وحی کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا۔ کہ آقا علیہ السلام رات کو خواب دیکھتے تو دن کو ہو بہو اسی طرح کا جو ہے وہ معاملہ ہو جاتا۔ تو ابتدا جو ہے وحی کی وہ سچے خوابوں سے ہی ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر بھی خوابوں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا گیا اور لوگ جو ہیں وہ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر 4 خوابوں کا ذکر ہے۔ ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے خواب کا ذکر کہ جس میں وہ 11 ستاروں، ایک سورج اور چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دوسرا خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کے ساتھیوں نے دیکھا۔ دوسرا اور تیسرا خواب کہ 2 لوگوں نے خواب دیکھا جس کا ذکر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی جس کے نتیجے میں ایک بندے کو آزاد کر دیا گیا، دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ چوتھا خواب جو سورہ یوسف میں بیان ہوا وہ مصر کے بادشاہ کا خواب ہے کہ جس میں وہ موٹی تازی گائے اور دبلی پتلی گائے دیکھتا ہے۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے انہیں قید سے جو ہے وہ رہا کیا گیا۔ اسی طرح سورہ فتح کے اندر خواب کا تذکرہ ہے، جو خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا 6 ہجری میں، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کر دیں گے اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ہم نے تمہیں خواب میں کافروں کو کم کر کے دکھایا، سورہ انفال میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی کئی خوابوں کا ذکر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواب بیان کرتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوابوں کی تعبیر کا علم جاننے میں ماہر تھے۔ سیدہ عائشہ نے وہ خواب اپنے باپ کو سنایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ 3 چاند میرے حجرے میں آ گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے بیٹی تمہارا کیا خیال ہے اس خواب کے بارے میں؟ سیدہ کہنے لگی ابا جان میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے رسول عربی علیہ السلام سے اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ جس دن آقا علیہ السلام کا وصال ہوا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ سے کہا اے میری بیٹی، ایک چاند تمہاری حجرے کے اندر موجود ہے جو خواب تم نے دیکھا تھا، اور یہ چاند باقی دونوں چاندوں سے افضل ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اس حجرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو قبریں ہیں وہ بنیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے چاند ہے جو اس حجرے کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ باقی دونوں چاندوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کا چاند وہی ہے، جبکہ عام انسانوں کا خواب جو ہے مختلف علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا، کئی اقسام جو ہیں وہ اس کی بیان کی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو 3 طرح کی قسموں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم نفس کا خیال، کہ انسان سارا دن جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، جب وہ حالت نیند میں ہوتا ہے تو وہی ریل اس کے ذہن میں چلتی ہے۔ ایک بندہ اپنے کاروبار کے بارے میں پریشان ہے، سارا دن وہ کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، یا سونے سے پہلے وہ کاروبار کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ خواب میں بھی بندہ وہی دیکھتا ہے، یا کوئی بندہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو خواب میں بھی وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ تو یہ انسان کے نفس کا خیال ہے، تحدیث
نفس ہے، حدیث نفس ہے کہ بندہ جو سارا دن کرتا ہے وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرا خواب جو ہے وہ شیطانی خواب ہے، وہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں عموماً ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس کی گردن کاٹ گئی، یا وہ چلتا چلتا گر گیا، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یا وہ چلتا چلتا گر گیا، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس طرح کے خواب جو ہیں جو انسان کو خوف زدہ کریں، یا وہ خواب کے جن کے نتیجے میں انسان کو احتلام ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خواب کے اندر کوئی ایسا سین دیکھتا ہے، کچھ ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو یہ خواب جو ہیں یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کے خواب ایسے ہیں جن کو مبشرات کہا گیا، یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں مبشرات ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا خواب ہے، کہ انسان کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، یہ بشارت ہے اس کے لیے، یہ بشارتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی طرف جو ہے وہ القاء کیا جاتا ہے کہ بندہ خواب کے اندر کوئی اچھا کام دیکھے، یہ من جانب اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب کس طرح کا اور کس سے بیان کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، متفق علیہ ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ خواب جب بتانا ہے تو اچھا خواب بتانا ہے، اگر برا خواب آیا تو وہ نہیں بتانا، اور بتانا اسے ہے جو اس بندے سے محبت کرتا ہے، جو کسی سے کینہ اور حسد بغض رکھتا ہو، اس سے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ بھائی جو ہیں وہ حسد اور کینے میں مبتلا تھے، تو جب بھی کوئی خواب اچھا دیکھیں تو اس سے بیان کریں جو تعبیر جانتا ہو، جو آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ جو بندہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کے ساتھ خواب جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اگر تم ایسا خواب دیکھتے ہو جو جسے تم پسند نہیں کرتے تو اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جب وہ خواب دیکھو تو اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دو، 3 دفعہ تھتکار دو جب ایسا کوئی خواب دیکھو، اور اس خواب کا کسی سے تذکرہ نہ کرو کہ اس سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی خواب دیکھیں اچھا خواب تو اس کا ذکر کرنا چاہیے صرف اس بندے سے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھو تو اس کا ذکر جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خوابوں کے اندر یقیناً سب سے اچھا خواب وہ ہے کہ جس میں بندے کو رسول عربی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب حقیقت میں بھی مجھ کو دیکھے گا، یعنی جو دنیا میں مجھے خواب میں دیکھتا ہے قیامت کے دن میں اس کو اپنی زیارت کرواؤں گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ کاش وہ گھڑیاں نصیب ہوں کہ جس رات میں ہمیں بھی ایسا خواب آئے جس خواب میں رسول عربی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ آمین۔